اور خدا کو پایا ہے. اس لیے کہ حسین کا جملہ ہے پروردگارا اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. توجہ ہے یہ کسی اور کا جملہ نہیں, یہ میرے مظلوم امام حسین کا جملہ ہے. اور حسین نے یہ جملہ صرف سنایا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے خدا ان سے نہ لو جو غنائیت میں مصروف رہتے ہو, خدا ان سے لو جو توحید کو سمجھتے بھی ہو توحید کو سمجھاتے بھی ہو. ایک سلوات بھیجئے محمد والے جوانوں سے ضرور مخاطب, کیونکہ اس وقت حسینی کلچر بچوں کی ذمہ داری ہے. حسینی کلچر سنبھال کے رکھنا اور بنا کر رکھنا یہ ہمارے بچوں کی اور جوانوں کی ذمہ داری ہے. جوان وہ اذان کیوں نہیں سیکھتے جو اذان علی اکبر نے کربلا کے میدان میں دی تھی؟ اس اذان کی طرف توجہ کیوں نہیں ہے؟ بزرگوں کی خدمت میں جملہ عرض کروں, بزرگ ہمارے لیے ہماری سر ماتھے پر ہیں, ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہنا ضروری ہے, اللہ قائم و دائم رکھے. لیکن ہر جگہ نماز آپ کو نجات نہیں دلائے گی. یہ بہت بڑی بات ہے. سوال تو یہی ہوگا قیامت کے روز اول ما یحاسب بہ عبد الصلاۃ, سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے چوری میں خوب کرتا ہوں سجدہ بھی لمبا کرتا ہوں. توجہ ہے آپ حضرات, گالیاں گھروں میں دیتا ہوں سجدے قضا نہیں ہوتے ہیں, ماں کی عزت نہیں کرتا رکوع لمبے ہوتے ہیں. بھائی اس سجدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس نے اپنے ماں کے دل کو دکھا دیا ہے. ارے جب تیری یہ ماں راضی نہیں تو حسین کی ماں کیا راضی ہوگی؟ کون سی نماز لے کر تو جنت میں جانے کے چکر میں, کون سی نماز تجھے بچا لے, کون سا سجدہ تجھے بچا لے؟ نماز ضروری ہے لیکن صرف نماز ضروری نہیں, صرف نماز ضروری نہیں. ماں باپ کی خدمت کرنا, ان کے سامنے ادب سے پیش آنا, وہ تہذیب جو آل محمد نے ہمیں دی اس تہذیب کو زندہ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے, بزرگوں کی بھی ذمہ داری ہے, گھر والوں کی بھی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ والدین جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں. جو صحیح اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے اللہ کے فرشتے ان پر لعنت کرتے ہیں. میرا سلام و حسین اور حسن پر کہ اگر تربیت پائی تو فاطمہ سے ایسی پائی, تربیت پائی تو فاطمہ سے ایسی پائی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج میں نہ ہوتا, اگر یہ نہ ہوتے تو آج مسلمان نہ ہوتا. یہ حسن و حسین کی تربیت نہ تھی, اکبر نے کبھی باپ کا نام نہ لیا, اصغر نے کبھی سیرت کو برباد نہ کیا. یہ حسین کی یہ وہ تربیت جو ماں باپ کی تربیت امام حسن کی تھی, امام حسین, اور پھر یہی تربیت ان کے بچوں میں. سوچنے کی بات یہ کہ وہ تربیت ہمارے درمیان جو ہے وہ چیزیں ہمارے درمیان صرف مجلس, صرف نماز, صرف رونا, ماتم حسین کرنا. امام سجاد نے صرف یہی کام نہیں کیا. آپ جن کی مجلس کر رہے ہیں امام سجاد کے لیے جو کہا جاتا ہے وہ بیمار تھے, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ بیمار تھے, لیکن ہم نے اتنا بیمار کر دیا کہ اب ہم خود بیمار ہو. امام سجاد کو ہم نے اتنا بیمار کر دیا کہ اب ہم خود بیمار ہو گئے. ہم نے تو بیمار کیا. امام حسین نے کربلا کے میدان میں جناب سید
سجاد کے لیے جو بھی دعا کی تھی یا جو سچویشن جناب سید سجاد پر طاری ہوئی امام حسین کی وجہ سے، وہ بیماری نہیں ہے جسے ہم بیماری سمجھتے ہیں، وہ بیماری نہیں ہے۔ بیماری تو ہمیں ہوتی ہے، نور کو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ بیماری تو ہمیں ہوتی ہے، نور کو کون سی بیماری ہوتی ہے؟ آج تک نور کبھی بیمار ہوا ہے؟ نور بیمار نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو حسین نے سید سجاد کی طاقت کم کی تھی۔ خدا حسین کا وعدہ سمجھے جو جملہ دینا چاہ رہا ہوں، حسین نے کربلا کے میدان میں سید سجاد کی طاقت کم کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے عباس کی طاقت کم کی تھی تلوار توڑ کر، تلوار توڑ کر جیسے عباس کی طاقت کم کی تھی، ایسے ہی سید سجاد کی طاقت کم کی تھی۔ وہ اس لیے کی تھی کہ ان کی ضرورت نہیں ہے، انہیں مارنے کے لیے میرا آسرا کافی ہے۔ یہ وجہ اور کوئی بات نہیں، طاقت کم کی، صرف جیسے جناب امام سجاد کی طاقت کم، غازی عباس کی طاقت کم، تلوار توڑی طاقت کم۔ آپ نے سنا ہے شب عاشور کتنے کنویں کھودے گئے؟ علماء بیٹھے پوچھتے، پانی کی جب جستجو ہوئی تو امام نے کہا کنواں کھود دو عباس۔ شب عاشور کنویں کھودے گئے، 4 تک کلو روایت میں نے بھی پڑھی۔ یہ کیوں کھدوائے جاتے ہیں؟ یہ صرف اس لیے تاکہ عباس کی طاقت کم ہو جائے، صرف اس لیے۔ دوسری وجہ یہ تاکہ عباس کو اطمینان ہو جائے کہ اب ہمیں پانی کی تمنا نہیں، اس لیے کوئی کھدوائے جاتے ہیں۔ نہیں تو کیا فرات کربلا زیادہ دور تھی؟ فرات حسین کے خیموں سے زیادہ دور نہیں تھی۔ یزید کو لگ رہا تھا کہ لشکر اگر ہم نے ختم کرا دیا، حسین کے خیمے اکھڑوا دیے اور دور پہنچا دیے تو اب حسین فرات کے تک نہیں آ سکتے۔ وہ تو حسین خود نہیں آئے، عباس کو بھیجا تھا۔ وجہ ہے حسین نہیں آئے فرات تک، عباس کو بھیجا تھا، اور عباس وہ ہے جس نے اپنے آپ کو حسین کا غلام کہا۔ خدا حسین کا واسطہ متوجہ ہے، عباس وہ ہے جس نے اپنے آپ کو حسین کا غلام کہا۔ غلام نے دریا میں پاؤں رکھ کے چلو میں پانی لے کر بتایا، جس کا غلام دریا چھین سکتا ہے، جس کا غلام دریا چھین سکتا ہے، اسے پانی کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ ٹھوکر مارے تو فرات نہیں زمزم پھوٹ جائے۔ اگر وہ ٹھوکر غلام کو بھیجا، عباس نے خود اپنا کو غلام قائم ہو گیا، تو صرف مولا عباس کو بھیجا اور گئے اور جن کا دریا بھیجا۔ وہ سب چیزیں جذبات تو ادھر ہے، اپنا آپ کو غلام حضرت عباس کہہ رہے ہیں، لیکن غلام نہیں تھے، بھائی تھے۔ یہ شہزادے خود اپنا بیٹا کہتے ہیں، بھائی تھے، لیکن یہ سارے درس صرف ہمارے لیے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا اپنے بیٹے سے، جناب علی اکبر نے کہا تھا بابا جان یہ لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، یہ قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام حسین نے کہا ہم حق پر ہیں۔ جناب قاسم سے پوچھا تھا، جناب قاسم سے کیا پوچھا؟ تمہارے نزدیک موت کیسی؟ جناب قاسم نے کیا کہہ رہے ہیں؟ احل من العسل، شہد سے زیادہ شیریں۔ ہمیں تو شہد کا ذائقہ معلوم نہیں صحیح، بتائیے آپ جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، شہد کا اصلی ذائقہ کوئی بتا دے، اصلی ذائقہ۔ شہد میں کڑواہٹ بھی ہوتی ہے، شہد میں مٹھاس بھی ہوتا ہے، شہد کی تاثیریں الگ الگ ہوتی ہیں۔ شہد کا اصلی ذائقہ، اصلی مزہ آپ نے کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا۔ ہم شہد کا ذائقہ نہیں بتا سکتے ہیں، جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا۔ شہد سے زیادہ لطیف، زیادہ میٹھی ہے، یہ کیسے معلوم
شہزادی زینب کیا کرتے ہیں؟ ما رائے تو اللہ جمیل